the only issue is کہ اب ان کے درمیان میں بھی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں اور وہ ان بیانات سے بھاگتے پھر رہے ہیں. لیکن یہ آئی تھنک یہ ڈائریکٹلی جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کانفرنٹیشن ہے اور اس حد تک ہے. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو آپ نے یہ سنا ہوگا یا نہیں کہ دوسری طرف بھی پارا اتنا ہائی ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ میرے خیال سے اب سرموری کا معاملات شروع ہو چکے ہیں کہ شاید مزید سوشل میڈیا کی بندشیں شروع ہو جائیں. جی اس میں 2-3 باتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینی ہے، جس طرح 2006 میں نواز شریف اور شہید بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اگر ایسی کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ان کے اگر بانی چیئرمین کی جماعت کے پاس تجاویز ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس تجاویز ہیں یا الیکشنز کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس لیجسلیٹو کوئی پروپوزلز ہیں تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. کس سے؟ بانی پی ٹی آئی سے بھی؟ جی بانی پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستان کے عوام کے، لیکن ایک شخص کی رہائی کی سودے بازی ہم نہیں کریں جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اب چونکہ وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، پاکستان کے عوام کے حصے نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو اصل میں تو پاکستان کے ان عوام کا احترام ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. اس کے لیے اگر ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو ماڈل ہے یا ڈسکشن ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ جو ان کا خیال ہے کہ جی وہ ہمیں ہر دفعہ دیکھیے ان کا ایک کنٹینوس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ دھمکی دیتے ہیں تشدد. یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہ ہوا تو یہ کر دیں گے. اگر ہماری بات، اور جو ٹویٹ کی آپ نے بات کی، اگر یہ نہ مانا گیا تو ہم ملک توڑ دیں گے. اصل تو تھریٹ اس ٹویٹ کے پیچھے یہ والی ہے نا جی کہ ہم ملک توڑ دیں گے. تو یہ جو سینس ہے کہ اگر، اور یہ تاریخ میں بھی ثابت ہوا ہے کہ فاشسٹ جماعتوں کو جب بھی اپیز کیا گیا، ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی گئی تو وہ مصالحت کرنے والوں کے لیے اور اس ملک کے لیے سخت ترین نقصان کا باعث بنا. تو پارلیمان کے اندر جو بھی گفتگو ہے اس کے لیے ہم ریڈی ہیں، لیکن اگر اس کے باہر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک جمہوری تنقید نہیں ہو رہی، حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید نہیں ہو رہی، حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس پر کرٹیسزم نہیں ہو رہا. یہاں ریاستی اداروں کے سربراہوں پر ایک ذاتی گند اچھالا جا رہا ہے جو کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں اس جماعت کی طرف سے، لیکن اب وہ ایک حد کراس کر گیا ہے اور اس کے اندر جو اب خطرناک عنصر آ گیا ہے جو کہ اب کھل کر ان کو اعتراف کرنا پڑ گیا ہے کہ یہ ملک کے اندر سے نہیں، یہ ملک کے باہر سے ہو رہا ہے یہ جو ذاتی حملہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہرحال جہاں تو جمہوری تنقید کا سپیس ہے، بھئی حکومت کی پرفارمنس کو آپ کہیں کہ اچھا جی مہنگائی اور کم ہونی چاہیے یا پیٹرول کی قیمت اور کم ہونی چاہیے یا اس طرح کریں، لیکن یہاں جو ذاتی گند ہے، یہ جو جس کو انگریزی میں لائبل اور سلینڈر کہتے ہیں، تو یہ جو لائبل والا ایشو ہے اس کو بہرحال اس کے لیے قانون سازی ہمیں پہلے بھی موجود ہیں قانون، اگر مزید کرنی ہے تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے یا تمام قوانین کو ملا کر کوئی اومنیبس لیجسلیشن ہے. لیکن مقصد تو یہی ہے کہ جمہوریت میں سچ اور جھوٹ کا فرق ہونا چاہیے، جمہوریت میں ذاتی تنقید اور پالیسی کی تنقید کا فرق ہونا چاہیے اور حکومت نے بہرحال اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.